کہ میرے پاس امانت پڑی ہوئی ہے کسی کی، وہ فوت ہو گئی ہیں. اچھا. تو انہوں نے امانت میرے پاس عمرے کے لیے رکھوائی تھی. اچھا. کہ میں نے عمرہ کرنا ہے تو یہ تم اپنے پاس رکھو. تو وہ تقریباً 3 ماہ پہلے فوت ہو گئے ہیں. اب ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ میں ان کو پکڑا دوں کیونکہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی. تو مجھے بتائیں میں اس امانت کا کیا کروں؟ ان کے میاں ہیں لیکن وہ بہت بیمار ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ میرے پاس کسی محترمہ نے امانت رکھوائی تھی تاکہ عمرے کی ادائیگی کر سکیں، اور ادائیگی کے ارادے کی تکمیل سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. اب بی بی بتا رہی ہیں کہ ان کے میاں بھی ہیں جو بیمار ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں ناخلف ہیں بقول ان کے. تو اب وہ کہتی ہیں کہ اس امانت کا میں کیا کروں؟ تو ان کے میاں کو دے دیں تاکہ علاج معالجہ ان کو صحیح طریقے سے ہو سکے. نہیں میری بہن نہ اس کو نہ دیں تنا میاں کا. آپ نہ یہ سوچیں کہ انہوں نے خدمت کی یا نہیں کی. ٹھیک. اماں جب فوت ہو گئی نا اللہ تعالیٰ ان کو عمرے کا ثواب دے دے گا یا حج کا. جب نیت کر لی ان کی طرف سے تیاری مکمل تھی تو رہ گئیں تو ان کا کوئی قصور نہیں، ہو گیا عمرہ حج ان کا. اب جو ہے نا موت کے بعد ان کا جو ہے نا آپ کے پاس مال وہ بن گیا ترکہ، چھوڑ گئی وہ. اب اس کے حقدار اس کے وارث ہیں، اچھے ہیں یا نہ لے کے وہ جانے، ان کا کام جانے. باپ جو ہے اس کا حصہ اس کو ملنا چاہیے. خامد ہے نا اس کا. جی خامد ہے. خامد ہے. 1/4 مل. ایک چوتھا حصہ اس کا. جو 3 حصے بچتے ہیں 3/4 وہ. ان کی بیٹیاں بھی ہیں. ہاں جی 3 بیٹیاں. بیٹیوں کو بھی کہنا ہے کسی ایک کو نہ پکڑا دینا آپ مجرم ہوں گی. جتنا میں نے بتایا نا 1/4 اس کو خامد کو دیں، 3/4 جو باقی فرض کریں آپ کے پاس 80,000 روپے ہے، فرض کرتے ہیں ہم. اچھا. تو اس میں سے 20,000 روپیہ میے کا بن گیا. اچھا. اب آپ کے پاس بچ گیا 60,000 روپیہ، اور 60,000 روپے کا معنی یہ ہے کہ ان کی 3 اور 4 7 بیٹیاں سمجھ لیں ایک طرح سے ان کی ہیں. 2 بیٹے نا ان کے 2 حصے وہ 4 بن گئے. 3 بیٹیاں 3 ان کے رہ گئے 4 اور 3 7 حصے ہو گئے نا. تو 10,000 سے تھوڑے کم ایک کے حصے کے اندر آئیں گے. لڑکوں کو ڈبل مل جائے گا اور لڑکیوں کو ایک ہی حصہ ملے گا. سب کو آپ پہنچائیں. یعنی 60,000 کو 7 پہ تقسیم کر لیں، جو رزلٹ نکلے. بات سن رہی ہیں نا آپ؟ تو بیٹوں کو 2 کے ساتھ ضرب دے کے دے دیں اور بیٹیوں کو 1 دے دیں، پیسے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ فارغ ہوں، ورنہ آپ نے اگر نہ دیے ان کو تو آپ پر رہیے، اللہ کی طرف سے پھر بہت سزا ملے گی. یہ آپ کا حق نہیں ہے، ان کے حوالے کرنا چاہیے جو ان کے وارث رہ گئے. باقی اماں کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں انہیں اعلیٰ درجہ عطا. نہیں اگر بیٹے ہی نافرمان ہو، وہ کہے کہ ماں مرے گی تب ہم نے گھر آنا. ایک بیٹا گھر سے نکل بے گیا ایمان جو چاہے نا بہتے رہ اگر ماں کو ناراض کیا تو کیا یہ انہیں حاصل ہوگا؟ یہاں بھی لعنت ہوگی. اگر بیٹیاں منع کر دیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو پیسے نہیں دینے تو پھر کیا کریں؟ نہیں آپ وہ نہیں منع ہوں گی. نہیں، بیٹیوں کا کوئی حق نہیں. آپ نہ ان کی بات سنیں ورنہ آپ مجرم ہو جائیں گے. آپ کے پاس ہے اب امانت اور ان سب کی ہے. اس کا خامد بھی حقدار ہے، بیٹے بھی حقدار ہیں، بیٹیاں. کوئی بھی فریق ہے نا اس کو نہ دے، اس کو نہ دے. ہاں وہ کیا لگتا ہے اس کا. اچھا اگر مولانا صاحب اگر میں ان کی بیٹیوں سے پوچھ کے ان کی رضامندی سے میں کسی اللہ کی راہ میں دے دوں نہ دوستی ہو جائے گی. آپ کو اس پیسے کو حاصل کرنے کا پیسے آپ کے ہے نہیں. شریعت کے مطابق جو مولانا نے طریقہ بتایا ہے آپ اسی طریقے سے تقسیم کرنے کی پابند ہیں. بھی اس میں کوئی ایسا نہیں رہا. اب وارثوں کو یعنی نیکی کا کام آپ اگر کریں گی تو سمجھیں کہ آپ اپنے لیے بدی کر رہے ہیں. بدی کریں. آپ کو کیا حق ہے پرائے پیسے نیکی کے کام میں لگانے؟ نہ بچیوں کا مشورہ ماننا کسی کا. ان کا جتنا حصہ ان کے حوالے کریں، اپنی مرضی سے اگر کوئی چھوڑتا تو چھوڑ. اوکے خدا حافظ. جی ٹھیک ہے. جی فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. فتاوی آن لائن یہ پروگرام ہر روز گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظل العالی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک 4 بچیوں کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ وراثت چھوڑ گیا ہے. بیٹا بھی ہے کوئی بیٹا نہیں جی. اچھا والدین 8 کروڑ روپیہ چھوڑ گیا جی.
وہ کیا کرے بیٹیوں کا کس طرح؟ 2-3 سوالات ہم کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیے کہ مرنے والے جو ہیں اس کے والدین ہیں؟ نہیں جی والدین نہیں ہیں. اچھا, جو مرنے والا ہے اس کی اہلیہ ہیں؟ ہاں جی اہلیہ ہے. جی اہلیہ ہیں. ہاں جی. اور بیٹا کوئی نہیں ہے. اچھا, 4 بیٹیاں ہی ہیں. ہاں جی. جی ابھی بتا دیتے ہیں. 1 کروڑ روپے مالیت آپ بتا رہے ہیں اور 4 کروڑ. چلے کوئی نہیں, 1 کروڑ کا یہ حساب کر کے آپ اس کو تقسیم کر کے جس پہ مرضی لے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو مرنے والا ہے اس کی 1 تو بیوی ہے اور 4 اس کی بیٹیاں ہیں. ہاں جی. ہاں جی. اور شرعی طریقے سے اس کی تقسیم کیا ہوگی؟ ہاں جی. ہاں جی. جی مولانا. شرعی طور پر اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ 8واں حصہ تو بیوی کو دیا جائے گا. جی. اس کی جو جائیداد ہے نا اس کا 8واں حصہ نکال کر بیوی کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. اور جو 4 بچیاں ہیں نا یہ 4 بچیاں 2/3 حصہ لیں گی. ٹھیک. 3 حصے جائیداد کے کر کے اس میں سے 2 یہ لے لیں گی. صحیح. یہ حصے ان کے ختم ہو گئے بیوی اور بچیوں کے. اگر کوئی اس کا جدی ہے نا یک جدی کوئی بھائی وغیرہ دوسرے تو باقی جو تھوڑا بہت بچے گا وہ ان کو چلا جائے. نہیں وہ ان کے بھائی ہیں یعنی کہ مرنے والے کے بھائی, ان کو ملے گا, ان کو چلا جائے گا. ان کو چلے گا جو بچے گا. 1/8 بیوی کا, 2/3 بچیوں کا اور باقی جو بچے وہ ان کا جو جدی بھائی. ٹھیک 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 ٹھیک. بہت شکریہ جی بارک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ہمارے ہاں جائیداد کی تقسیم 24 حصے کریں گے. 24 جن میں سے 16 حصے جو ہیں وہ بیٹیاں لے جائیں گی 2/3. 8واں حصہ جو ہے تیسرا 3 بنتے 24 میں وہ بیوی رہ جائے گی. 3 اور 16 19 5 رہ جائیں گے وہ لے جائیں گے یک جدید. یہ مولانا بعض لوگ اپنے طور پر ہی وراثت کو اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں کہ 8واں حصہ تو چلو ماں کو دے دیا, جو بقایا بچتا ہے اس کی پوری اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بیٹیوں کو 2/3 ملے گا اور اس کے بعد جو باقی بچ گیا ان لوگوں کو جائے گا جن کو یہ دینا پسند نہیں کرتے. یہ تقسیم جو ہے نا یہ ہمارا جو اہل سنت کا طریقہ, اہل حدیث ہیں یا حنفی وغیرہ ان کا طریقہ ہے کہ یہ پہلے جن کے حصے مقرر ہیں اصحاب الفرائض ان کو دیتے ہیں. جو بچے اس بات یکجدی لے جاتے ہیں بے شک وہ کتنی زیت کر. اگر امامیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق ہوتا تو پھر وہی تھا بیٹیوں کے بیٹی کسی کو نہیں ملنا تھا. وہ کہتے اس کی اولاد موجود ہے دوسرے کو رہتے. پھر بیٹیاں تو انہوں نے جرم کیا, بیٹے کو جہاں ان کے سروں پر سرخاب کے پر اگر اولاد ہے اس شخص کی پھر کسی کو نہیں مل سکتا. ان کا جو ہے نا امامیہ اور شیعہ حضرات کے وہ یہی ہے کہ بیوی اور بعد میں جو کوئی بیٹی نہیں. ائمہ اہل سنت میں سے بھی کوئی اس بات کو نہیں, یہ یہی کہتے ہیں کہ جن کے حصے ان کو دے کر باقی یکجہتی لے جائیں گے. بے شک وہ 1000 اس پہلے کا رشتہ دار ہو. یہ ایسی تقسیم کرتے ہیں ہم اہل سنت اور اہل حدیث. مگر یہ شیعہ حضرات کا یا کیا کہتے ہیں اس کی اولاد اولاد نہ ہوتی تو پھر دوسرے لیتے پھرتے. اولاد میں بیٹی اور بیٹے کا فرق کیوں کرتے ہو کافروں کی طرح؟ بیٹی کی اسی طرح کی اولاد ہے جیسے بیٹا, اس لیے اس کی اپنی نسل موجود ہے, کیوں دوسرا کوئی لے.